DGISPR کی جانب سے حال ہی میں ایک ترانہ ریلیز کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں حسینی ترانہ ہے۔ یہ باتیں اگر کوئی شیعہ خطیب، کوئی شیعہ مقرر کرتا تو اس کا اتنا اثر نہیں ہونا تھا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے پاکستان میں اور ہندوستان میں ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، کشیدہ صورتحال ہے کہ ان کی جانب سے پہلے حملہ کیا گیا پاکستان پر، اس کا بھرپور طریقے سے پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا، اس کے بعد سیز فائر کی بات ہوئی، لیکن حالات اب بھی کشیدہ ہیں۔ پاکستانیوں میں الحمدللہ بہت زیادہ جذبہ پایا جا رہا ہے، اور جب بھی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے سب سے بڑی قوت افواج کے بعد قوم کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ الحمدللہ پاکستانیوں میں جذبہ بھرپور طریقے سے پایا جا رہا ہے۔ اور اس جذبے کو بڑھانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اہل بیت کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ باتیں ہم ان کا تکرار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہونا چاہیے کہ میدان میں ڈٹ کر لڑنے کی جب بھی بات ہوگی، بہادری کی جب بھی بات ہوگی، تو اہل بیت کا ذکر کرنا لازمی ہے، مولا علی کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ جیسا کہ آپریشن جو پاک افواج کی جانب سے کیا گیا، اس کا نام بھی رکھا گیا بنیان المرصوص، اس پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو کی کہ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے اور مولا علی علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو الحمدللہ اکثریت لوگ تو خوش ہوتے ہیں، اکثریت عوام چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہ خوش ہوتے ہیں ذکر علی، کیونکہ مومن ذکر علی سن کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی آپ تو بس شیعہ عقائد کو پرموٹ کر رہے ہیں، آپ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس بات پر غور کریں کہ ذکر ہم کر رہے ہیں اہل بیت کا، ذکر ہم کر رہے ہیں مولا علی کا، اور کہا کیا جا رہا ہے، جی آپ شیعہ عقائد کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اس سے بڑھ کر حماقت ان لوگوں کی کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ قابل رحم ہیں کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اسے وہ شیعت کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، آپ کو سوچنا چاہیے یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت کو شیعوں کے ساتھ منسوب کر کے۔ اور یہ شیعہ عقائد نہیں بلکہ یہ اسلامی عقائد ہیں، یہ اسلام کے حقائق ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تعصب سے باہر نکل کر سوچیں کہ بدر ہو، خندق ہو، احد ہو، خیبر ہو، اگر ان غزوات سے مولا علی علیہ السلام کا کردار ہٹا دیا جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور یہ سارے واقعات آپ کی اپنی کتابوں میں درج ہیں کہ کیا صحیح بخاری میں یہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا جنگ خیبر کے موقع پر کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اللہ اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی اہل بیت کا ذکر کرنے سے شیعہ ہو جاتا ہے تو کیا پھر افواج پر بھی شیعہ ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ پھر ان پر بھی آپ الزام لگا دیں، کیونکہ انہوں نے DGISPR کی جانب سے حال ہی میں ایک ترانہ ریلیز کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں حسینی ترانہ ہے، اور اس ترانے کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ عشق حسین میں دھڑکیں سینے، علی کی موج میں جھومتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ذکر سن کر خوش ہونا چاہیے، یہ مولا علی کا ذکر ہے، مولا حسین کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ خوش نہیں ہوتے تو پھر عادت بنا لیجئے، کیونکہ تذکرہ تو انہی ہستیوں کا ہوگا جب بھی ایسے حالات ہوں گے، کیونکہ میدان میں ڈٹ جانے کا ذکر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، کچھ مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جنگ ویسے تو بہت خطرناک ہے، خدا سب کو اپنی پناہ میں رکھے، محفوظ رکھے، لیکن ان حالات کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے، میدان میں شجاعت کی، ڈٹ کر لڑنے کی جب بھی بات ہوگی تو حیدر کرار کا ذکر کرنا ہوگا۔ یہ باتیں اگر کوئی شیعہ خطیب، کوئی شیعہ مقرر کرتا تو اس کا اتنا اثر نہیں ہونا تھا، لیکن ان حالات میں جب افواج کی جانب سے یہ نعرے بھی بلند کیے جا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ان ترانوں میں بھی ذکر اہل بیت ہے، تو فوج نے یہ بات ثابت کر دی ہے، بہادری کے لیے علی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ جذبہ حسینی لے کر جوان میدان میں جاتے ہیں، اور جنگیں لڑی ہی جذبہ حسینی اور جذبہ حیدری کے تحت جاتی ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔